الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا تو اسی دن ان کو نکالا گیا تھا تو اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی حضرت نوح کی کشتی دودھی پہاڑ سے ٹک گئی تھی اور ایمان والوں کو نجات ملی تھی اور کافر ڈوبے تھے تو اسی دن فرعون ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے نجات پائے تھے تو اسی دن. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عبادت کے لیے اہم بھی فرمایا ہے کہ عبادت کا دن ہے خاص طور پر. اور شاید یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. 10ویں محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو منشا صام و منشا لم یصم، اور اس کے بعد جس نے چاہا روزہ رکھا جس نے چاہا نہیں رکھا، یعنی سنیت باقی رہی، فرضیت ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، سمندر میں سے راستے نکالے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، اور فرعون کی قوم کو ڈبویا. تو چونکہ اللہ نے دشمن کو ختم کیا اور اپنوں کو نجات دی تو یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر. اس انعام کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر ہوا اس کے شکریہ کے ہم زیادہ مستحق ہیں، تم زیادہ مستحق نہیں ہیں. مطلب صحیح تعلیمات ہمارے پاس ہیں، صحیح وراثت، صحیح بات تو صحیح طریقے پر تحصیل ہوتی ہے. تو آپ نے روزہ رکھا تھا، لیکن آپ کی ایک عجیب و غریب عادت تھی اور اس میں بڑی حکمت و مصلحت تھی کہ کوئی کام آپ فرماتے تو اس میں امتیاز رکھتے. اسلام کا تشخص ہے، تشخص کا مطلب ہوتا ہے امتیاز، یعنی دوسرے سے اس کی شکل صورت الگ ہوتی ہے تھوڑی، اور اسی میں مسلمانوں کی زندگی. اگر مسلمان اپنا تشخص نہیں رکھیں گے تو دوسروں میں فنا ہو جائیں گے، اور اگر اپنا امتیاز اور اپنا تشخص رکھیں گے تو وہ باقی رہیں گے. اور ہر زندہ قوم کی تاریخ یہی ہے کہ جس نے اپنا کلچر، اپنا تمدن، اپنا لباس، اپنی وضاحت، اپنے امتیازات باقی رکھے وہ زندہ رہی، وہ کامیاب رہی، اس نے ترقی کی. اور جس نے ان چیزوں کو باقی نہیں رکھا تو وہ فنا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کے اندر بہت دلچسپی ہوا کرتی تھی، اور آپ اہمیت اور ادارے کا اللہ کی طرف سے ہوتا تھا ہر کام آپ کا، بڑی اہمیت سے آپ اس کا اہتمام کرواتے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہننے میں، کھانا کھانے میں، کنگھی کرنے میں تک ان چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں جب تک آپ تھے تو آپ مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. بال سے آپ کے زلف تھے، آپ کنگھی کرتے اور اس میں مانگ نہیں نکالا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں جب تک آپ کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے، اس لیے کہ مشرکین مکہ مانگ نکالتے تھے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں یہود جو کنگھی کرتے تھے اپنے بالوں میں تو مانگ نہیں نکالتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے کنگھی کی اور اپنے سر میں مانگ نکالنی شروع فرما دی. فرق کیا آپ نے، سیدھی طرف کے بال سیدھی طرف ڈالتے آپ، انہیں ایسا نہیں بلکہ بائیں طرف کرتے تھے، اور بائیں طرف کے بال بائیں طرف کرتے، درمیان میں سے مانگ نکالتے. حالانکہ کنگھی کرنا اور اس میں مانگ نکالنا، جبکہ آپ ہمیشہ ٹوپی پہنتے اور امامہ باندھتے تھے تو معلوم بھی نہیں ہوتا، جب آپ اتارتے کسی ضرورت سے تو معلوم ہوتا. مگر اس میں بھی اس کا اہتمام فرماتے کہ میری امت اپنے سر کے بالوں میں بھی اپنا ایک امتیاز رکھتی ہے. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اہتمام تھا. تو روزے کے بارے میں بھی آپ نے عاشورہ کی یہی فرمایا، اور یہ فرمایا کہ صوموا عاشورا وخالفوا فیہ الیہود فصوموا یوما قبلہ ویوما بعدہ. فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یومن بعدہ، عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا. ایک دن پہلے اس کے روزہ رکھا کرو یا ایک دن بعد اس کا، یعنی 9 اور 10 2 روزے رکھو، یا 10 اور 11 2 روزے رکھو تو ان کی مخالفت ہو جائے گی. روزے کا ٹائم تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہود دن میں رکھتے ہیں تو ہم شام میں رکھتے ہیں، یا ہم دن میں رکھتے ہیں تو وہ رات میں رکھتے. روزہ تو روزہ ہی ہے. اس لیے آپ نے ان کی مخالفت کی شکل یہ بنائی کہ تم 2 دن روزہ رکھو، 9 اور 10 میں رکھو یا 10 اور 11 کو. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بڑی نعمتیں فرمائی ہیں اس امت کے لیے بھی. اور اس سے پہلے اپنے
اولو العزم پیغمبروں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے. تو اس لیے اس دن کو محترم بنایا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس دن کو کھانے پینے کی وسعت اور غذا کی وسعت کے لیے بھی مختص کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ من بخشا علی عیالیہ، جو آدمی اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے 10ویں محرم کو، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں برکت فرماتے ہیں. تو گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے جب آدمی 10ویں محرم کو برکت یعنی ذرا توقع کرتا ہے اپنے گھر والوں پر. ہم سوچیں کہ صاحب ہم یہاں تو روزانہ ہی توقع کرتے رہتے ہیں. یہ ہے کہ جیسے آدمی اہتمام کرتا ہے کسی اور موقع پر، لیکن بھی اہتمام کا ہے، یہ مفہوم ہے بات کا. تو غرض یہ 2 باتیں اس میں رہنمائی کی ملتی ہیں. پہلے سے اس کی فضیلت چلتی آ رہی، لیکن اس فضیلت والے دن کے اندر ایک بہت بڑا عجیب و غریب کام ہو گیا، اور ایک ایسی تاریخ میں اندوہناک اور المناک واقعہ پیش آ گیا کہ جگر گوش ہے رسول کے ساتھ، نواسا ہے رسول کے ساتھ، رسول کے نام لیواؤں نے، ایمان کا دم بھرنے والوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ ایک کیا دھبا اور تھا پوری امت کے لیے ایک معنی ہو گیا. یعنی ہم ہی لوگ مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا. نہ صرف ایک کے ساتھ ایسا ہوا بلکہ ان کے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ یہ اندوہناک واقعہ پیش آ گیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں نے تبدیلا، یعنی یہ دن جب آتا ہے تو صدمہ خود تازہ ہوتا ہے اور آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اس سلسلے میں 2 باتیں اس موقع پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو اس بارے میں یہ ہے کہ اسلام میں کام کی ترتیب یہ ہے کہ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں اور کچھ چیزیں اختیاری ہیں. جو چیز غیر اختیاری ہے اس میں اسلام کی طرف سے کوئی پابندی آدمی پر نہیں ہوتی. جیسے رونا آدمی کو آئے صدمہ ہو کے تو رو، اس میں پابندی نہیں. آدمی کو دل دکھتا ہے تو دل دکھے، اس کو کوئی پابندی نہیں. کوئی چیز یاد آ جاتی ہے تو یاد آ جائے جس سے آدمی کے اختیار میں نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے رنج اور غم کا اظہار کرے. تو جو کام آدمی کے اختیار میں ہے اس پر آدمی پر پابندیاں ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. خوشی میں بھی، غم میں بھی، کمانے میں بھی، خرچ میں بھی، تندرستی میں بھی، بیماری، ساری چیزوں میں جو اختیار میں ہے آدمی سے اس پر شریعت پابندی عائد کرتی ہے اور اس کو رہنمائی کرتی ہے. جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہ حالات ہوتے ہیں آدمی کے، اس میں آدمی معذور ہوتا ہے. اگر یہ واقعات کسی کو اب خود یاد آئے اور آدمی کو صدمہ پہنچے اور دل دکھے اور اس پر تاثر ہو تو یہ سب غیر اختیاری مرحلہ، آدمی اس میں مکلف نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اب خود باضابطہ اس کی ایک کہانی اس انداز سے پیش کرے، یا سنائے یا سنے کہ جس سے دلوں کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہو، اور خواہ رونا آدمی رونے کے اس میں بھی نہیں ہے تو رونے کا موڈ پیدا ہو جائے. یا پھر ایسا کیا جائے کہ غم اور صدمے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے طور پر کچھ طور طریق اپنا لیں. مثلا لباس سے اپنا غم ظاہر کریں، کھانے پینے کی پابندی سے اپنا غم ظاہر کریں، شادی بیاہ کو روک کر اپنا غم ظاہر کریں، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کو کہ آیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس میں ہم آزاد نہیں، اپنی مرضی سے اس میں ہم آزاد نہیں ہے کہ ہماری مرضی میں جیسا آئے ہم ویسا کریں. اس میں ہم آزاد نہیں. اب یہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے یہ آپ علماء سے پوچھیں گے اور کسی اور موقع پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. دوسری بات اس موقع سے یہ بھی عرض کروں گا میں کہ اللہ تبارک و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی، اور جس کو ہر خطیب خطبے میں پڑھتا بھی ہے ہمیشہ. اور یہ اہل بیت کے ساتھ تعلق اور اہل بیت کے ساتھ میں محبت رکھنا یہ ایمان کے شعائر میں سے، اور اس وجہ سے ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے. جیسے صحابہ کے ساتھ محبت یہ ایمانیات میں سے ہے اور ان کے فضائل بیان کیے گئے. باضابطہ یہی حال اہل بیت کا بھی ہے. چنانچہ اہل بیت کے فضائل میں سے ایک فضیلت حضرات حسنین کے بارے میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے جو نوجوان ہوں گے، جتنے جنتی ہوں گے، ان کے ہزارے کی جنت میں سب نوجوان ہی ہوں گے، وہاں تو سب 33 سال کے ہوں گے. مگر یہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ جوانی کی حالت میں گزر گئے ان کے سردار وہاں بنائے جائیں گے. باقی ہوں گے سب نوجوان، جتنے جنتی جنت میں جائیں گے وہ سب نوجوانی کی حالت میں جائیں گے. ایک بوڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. حضور نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی، کہنے لگی میں بوڑھی کیا ہوگی کہ یہ آفت مجھ پر آ گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. فرمایا کہ جنت میں جائے گی لیکن جوان ہو کے جائے گی. آپ کی عادت یہ تھی کہ کبھی کبھی آپ اس طرح مزاح فرماتے تاکہ دل کھلے سامنے والوں کا. جب اس نے کہا کہ آپ مجھے جنت کی دعا کر دیں تو کہیں گے بڑھیا تو جنت میں جائے گی. اب تھوڑی ذرا گھبرائی وہ
اور آثار پریشانی کے آپ نے دیکھے تو فرمایا کہ جائے گی بوڑھی جنت میں لیکن جوان ہو کے جائے گی. اب اس کی خوشی اور بڑھ گئی. بڑھاپے میں جنت ملی تو کیا اور کہیں بھی گئے تو کیا. اگر آدمی جنت میں جائے جوانی ہو تو مزہ بھی ہے, بڑھاپے میں جنت میں بھی جائے گی کیا کریں گے. تو اس لیے وہاں اللہ پاک جنت میں جب بھیجیں گے تو سب کو جوان بنا کے بھیجیں گے. لیکن اس دنیا سے جتنے جوان رخصت ہو چکے اور وہ جنتی ہوں گے ان تمام کے سردار ہوں گے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں کی زندگی بڑی عجیب ہے. اچھا یہ دونوں جوانی کی حالت میں نہیں گئے اس دنیا سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف رکھنے کے وقت تک تو ایک چھوٹی عمر کے تھے, ایک 7 سال کے تھے, 5 سال کے تھے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور پھر اس کے بعد میں عمریں ہوئی 60 سے اوپر ہوئی, 70 سے اوپر ہوئی. انہیں ان کا وصال تو ہوا ان کا بڑھاپے کی حالت میں, لیکن ان کے ساتھ جو فضیلت رکھی گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیرت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سیرت ہے. اور خدا نے قدرتی طور پر دونوں کو کچھ ایسا بنایا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے اوپر کے بالکل مشابہ تھے. یعنی ان کا چہرہ, ان کے بال, آنکھ, ناک, نقشہ وغیرہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹے بھائی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے نیچے کے بالکل مشابہ تھے. یعنی پیر, انگلیاں, پیروں کی ساخت, پنڈلیاں یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل حضور کے نیچے جلتی تھی. کہیں دیکھا تو نہیں, البتہ لطیفے کے طور پر یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ تعالیٰ شاہ نے دونوں کو ملا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ بنایا. یعنی آپ حضرت حسن کو اوپر کا نمونہ اوپر کے مشابہ بنا, حضرت حسن کو حضور کے اوپر کے حصے کے مشابہ بنایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے اسفل کے مشابہ بنایا. تو ان کی دونوں کی سیرت اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس میں ایک بہت غیر معمولی یعنی سبق پایا جاتا ہے. میں دونوں کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ دونوں کو سامنے رکھ کر ہی کسی نتیجے سے مسلمان اس وقت پہنچ سکتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ یہ کہ یہ میرا نواسا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی, چھوٹے تھے اس وقت میں آئے, مگر جب بڑے ہوئے اور واقعات سامنے آئے تو ایسے ہی ہوا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلح فرما دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کی وجہ سے مسلمانوں کی سورج تھی. حضرت حسن سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو اس لیے پورے کی مسلمانوں میں ہو گئی, میں تو ان کا بیٹا ہوں. اب ظاہر ہے کہ اگر میں اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور اس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کروں گا تو گڑبڑ ہوگی, کہیں مسلمانوں کا خون میری وجہ سے نہ بہے تو وہ بچڑا ہو گئے. اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں اپنے آپ کو سبک پیش کر دیا. اس مصالحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عالم اسلامی کے اندر امن آ گیا اور پھر اسلام کو بہت غیر معمولی ترقی ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو بھیجے اسلامی لشکروں کو اور اسلام مسلمانوں کی تلواریں تھے جو دشمنوں کی طرف پلٹے تو اس کا رقبہ انتہا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے یعنی اپنے کو مسلمانوں کی مسجد کے خاطر پیچھے کر لینے سے اور اپنے حق کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اب تعالیٰ قانون نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اور اس کی وجہ سے بہت غیر معمولی نفع ہوا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ یہی اس سے دوسری قسم کی مختلف قسم کی ایک دوسری نوعیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ساتھ پیش آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اس کے لیے گنوا دی, اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا, مگر اس کو گوارا نہیں کیا کہ منہج نبوت پر منہج خلافت پر جو طریقہ ہونا چاہیے اسلام میں مسلمانوں کا وہ نہیں ہوا تو ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے. اس بارے میں عام طور پر جو واقعات بولے اور سنے جاتے ہیں اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ بیان کرنے میں یا تو حضرت معاویہ اور ان کے لوگوں کو متہم کرنا پڑتا ہے یا پھر حضرت حسین وغیرہ کو کے بارے میں لوگوں کی رائے بدگمانی کی ہوتی ہے, حالانکہ یہ دونوں صحیح نہیں. اگر کوئی آدمی اتنا بیلنس رکھتا ہو تو اس واقعے کا تجزیہ کر سکے جس میں حضرت معاویہ کا مرتبہ بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے کیونکہ وہ صحابی جلیل المرتبہ صحابی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بھی برابر رہے تب تو اس آدمی کو وہ حق پہنچتا ہے, نہیں تو چلو اس معاملے میں لفظ نہ کرے. ایک بزرگ کے کلام میں نے ایک بڑی اچھی بات دیکھی تھی, اگر میں اس سے نقل کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے واقعے کو ایک بہتر انداز میں پیش کرنے کی نوعیت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ موقع پر کیا اپنے صاحبزادے کے بارے میں اس کی نوعیت اور اس کی توجہ یہ کی جائے گی کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اس سے بڑے کتنے کا اندیشہ تھا.
کیونکہ حضرت معاویہ اور علی کے درمیان خود خود ہو چکی تھی. اب اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو وہ یہ سمجھے کہ جب ہم صحابہ ہو کر اس معاملے میں مخلص ہونے کے باوجود، نیک ہونے کے باوجود اجتہادی معاملے میں یہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے تو ہمارے بعد والے خلافت کے مسئلے کا پتہ نہیں کیا کریں گے. تو حضرت معاویہ اپنے اس عمل کے اندر معذور سمجھے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اجتہاد یہی تھا اس وقت کہ ایسا کیا جائے. یہ تو صحابی کے اس عمل کی توجہ ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کی توجہ یہ کی جاتی ہے کہ جب حضرت حسین کو اختیار ملا اصلاح کرنے کا، یزید کی خلافت کا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کیا جائے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تو تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابن عباس تھے، حضرت ابن عمر تھے، ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے صاحبزادے بھی تھے، بہت سے بڑے بڑے صحابہ اور بھی تھے. یہ سب خاموش کہتا رہے اور حضرت حسین نے اکیلے خروج کیسے فرمایا. قصہ یہ ہے اصل میں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو نکیر پر قدرت ہو، منکر کے انکار پر، برائی کے دور کرنے پر قدرت ہو، وہ دور کرے گا. جس کو قدرت نہیں ہے وہ برا سمجھ کے خاموش بیٹھے گا. کیونکہ کوفے والوں نے خطوط رسانی کیے، وعدے وعدے کیے اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت حاصل ہو گئی لوگوں کو وعدے کرنے کی وجہ سے کہ وہ اس غلطی کی اصلاح کریں. اس لیے حضرت حسین نے خروج کیا اور دوسرے صحابہ نے خروج نہیں کیا. تو دوسرے صحابہ کی کا جو مقام ہے وہ بھی باقی رہا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، اور حضرت حسین کا جو اقدام ہے وہ بھی اپنی جگہ پر آتا ہے کہ ان کو اختیار ملا تھا تو انہوں نے اقدام کیا تھا. اب وہاں جانے کے بعد یہ صوبے والوں نے ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے انکار کر دیا ساتھ دینے سے. حضرت حسین نے صاف فرما دیا کہ یا تو مجھے جہاد میں چلے جانے دو یا مجھے براہ راست نبی سے مل کے بات کر لینے دو، اور یا مجھے واپس چلے جانے دو. کیونکہ جب قدرت نہیں رہی تو یہ بے نفسی کی بات ہے. حضرت حسین بے نفسی کے اس مقام پر تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. جب قدرت نہیں رہی تو کہا مجھے واپس چلے جانے دو. یہ الگ بات ہے کہ درمیان کے لوگوں نے جن کے ذہنوں کے اندر شرارت تھی اور مخلص نہیں تھے ان لوگوں نے ان کو واپس جانے سے نہیں دیا. تو غرض یہ ہے کہ ان کو اختیار ملا کہ انہوں نے کوشش کی اور اختیار ختم ہو گیا تو کوشش سے سبکدوش ہو گئے. دوسرے صحابہ کو کوئی اختیار نہیں ملا تھا اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی تھی. یہ توجہ اگر ہم کرتے ہیں واقعے کی تو ایسی صورت میں تمام صحابہ کا مرتبہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام اور دیگر صحابہ کی خاموشی یہ سب اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے. خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو وسرا کر کے مسلمانوں کے درمیان میں یعنی ایک اسوا پیش کیا کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو آدمی کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو مسلم کی خاطر یہ قربانی انہیں پسندی کو دینی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو اور اپنے اہل بیت کی جانوں کو قربان کیا، شہید کیا اور اس کے ذریعے سے ایک اسوا انہوں نے پیش کیا کہ دین کے لیے اس طرح کی قربانی دینی پڑتی. اب یہ آگے آنے والے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ واقعات میں چوائس کریں کہ کون سا موقع حضرت حسن کے اسوے کو لینے کا ہے اور کون سا موقع حضرت حسین کے اسوے کو لینے کا ہے. دونوں کی زندگی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے. عام طور پر مسلمانوں سے جو غلطی ہوتی ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں حضرت حسن کا کردار پیش کرنا چاہیے وہاں حضرت حسین کے کردار سے آتے، اور جہاں حضرت حسین کا کردار پیش کرنا چاہیے وہاں حضرت حسن کے کردار سے آتے. اس لیے کچھ کام نہیں ہوتا. اصل بات یہ سمجھنے کی کہ یہ بصیرت حاصل ہو، نگاہ اتنی آدمی کی عمیق ہو، قرآن حدیث سے اتنی گہری نظر ہو، واقعات کا اتنا صحیح اندازہ ہو، مسلمان اتنا بیدار مغز ہو، اتنا ہوشیار ہو، اپنے کاروبار سے اپنی ذات، اپنے کاروبار، اپنی بیوی بچے، اپنی فیملی، اپنا شہر، اپنی بستی، اپنا ملک اور پورا عالم اور پوری اسلامی سیاست سب کے اعتبار سے مسلمانوں کو اتنا بیدار مغز ہونا چاہیے کہ کہاں کس واقعے میں حسنی کردار کی ضرورت ہے اور کہاں کس واقعے میں حسینی کردار کی ضرورت ہے. جب تک یہ شعور مسلمانوں میں نہیں آئے گا وہ الٹ پلٹ کرتے رہیں گے، ادھر کا ادھر کا ادھر، اور اس کے نتیجے میں خرابی آئے گی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان دونوں طیبہ شباب اہل جنہ سے صحیح طریقے پر رتبہ لینے اور ان کا نمونہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.